الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ومحبوبه ومقصوده ورسوله أرسله بالحق هدى بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو مختلف آیتیں حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں آپ احباب کی خدمت میں جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ علماء کی فضیلت، علماء سے محبت کے فائدے اور علماء
سے نفرت، بغض یا عداوت کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ صحیح طریقے سے آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں، اور اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا دعویٰ کرنا چلے کسی معنی میں ہے، لیکن ہم جس سے ڈرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ خالق کائنات جن بندوں کے بارے میں بیان فرما دے کہ ہاں یہ بندے ہیں، یہ واقعی میرا خوف رکھتے ہیں، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو ہم سب تو کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ نے کس کو کہا کہ یہ بندے ہیں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا برابر ہیں؟ تو یہ سوالیہ انداز ہے، اس کا پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا کہ علم رکھنے والے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، عالم کا رتبہ بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم دین کی فضیلت بیان کی، اور آپ اس فضیلت کو سن کر سمجھیے، قدر کیجیے ان کا جو حقیقی علماء ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور رہے کہ جب کبھی بھی ہم علماء کی یا علم کی یا عالم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو مقصد اپنی ذات کو بڑھاوا دینا نہیں ہوتا، اپنی ذات کو فوکس کرنا، اور یہ مقصد واللہ نہیں ہوتا کہ جناب ہمارا شمار علماء میں ہوتا ہے تو لہٰذا ہم عالم کی یا علماء کی تعریف کریں تو لوگ ہماری فضیلت بیان کریں گے، ہمارا ادب و احترام کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہم یہ گفتگو کریں گے تو یقیناً ہمارا کہنا بھی کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اور پھر ہمیں اس کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ ہم اپنی ذات کے حوالے سے میں یہ آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا شمار کوئی علماء میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں اپنی ذات کو کوئی عالم سمجھتا ہوں۔ وہ علماء کی بات ہو رہی جو حقیقی علماء ہیں، جن کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں علماء سمجھا گیا، شریعت اسلام کے احکام کے مطابق جن کو عالم دین کہا گیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اور عالم کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا کہ ایک عابد کی عالم پر فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت ہے، حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ عابد جو ہے عبادت کرنے والا، وہ اگر ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم ساری رات سوتا رہے تو عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے پر بھی عابد کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ عابد کی اور عالم کی کیا فضیلت ہے؟ عابد کی فضیلت یقیناً ہے، لیکن فرمایا کہ عابد کو عالم پر ایسی عابد پر ایسی فضیلت ہے
کہ وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، یہ ساری رات سو رہا ہے، لیکن عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا، صحابہ اکرام مخاطب تھے حضور علیہ السلام سے، اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے، صحابہ اکرام میں تو سارے ہی بلند و بالا ہیں، سب کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن ان صحابہ اکرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جو سب سے افضل ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا شخص پر ہے، ویسی فضیلت ہے عالم کو، ویسی فضیلت دی گئی ہے عابد پر۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ عابد کو بھی بہکاتا ہے، عالم کو بھی بہکاتا ہے۔ عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا۔ عالم کون ہے؟ علم والا۔ فرمایا کہ شیطان تو دونوں کو بہکاتا ہے، لیکن عابد کو بہکاتا ہے، اور عابد کو بہکانے میں جتنی محنت لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت شیطان کو ایک عالم کو بہکانے میں لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی محنت شیطان کو 1000 عابد کو وسوسوں میں مبتلا کرنے اور بہکانے میں لگتی ہے، اتنی محنت کہیں جا کر وہ کرتا ہے تو کسی ایک عالم کو راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عابد کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے علم کی اور جہالت کی ایک مثال علماء حکایت بیان کرتے ہیں، اور وہ حکایت یہ ہے کہ شیطان جو ہے، یہاں بات بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ علم کی اور علم والوں کی کیا فضیلت ہے، اور علم دین حاصل کرنے سے آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی زندگی کے طور طریقے اور رہن سہن میں بہتری آتی ہے۔ تو اب جناب شیطان ہر روز سمندر پر تخت لگاتا ہے، اور تخت لگانے کے بعد وہ اپنے جتنے بھی چیلے ہیں اس کے ان کو بلا کر پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا۔ ہر شخص اپنے اپنے کارنامے بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروا لیا، فلاں سے قتل کروا لیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، طلاق کروا دی۔ ایک شیطان ہوتا ہے چیلا شیطان کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ تو جناب شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے تخت پر بٹھا لیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے، تم نے جو ہے اس بچے نے فقط ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، تو تم نے اس کو اتنی شاباشی اور حوصلہ افزائی کی اس کی کہ اپنے تخت پر بٹھا لیا، کہا کہ بات میں تمہیں بتاؤں گا تو سمجھنے میں نہیں آئے گی، اور چلو تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ گیا ایک عابد کے پاس جو رات کے ایک پہر میں عبادت و ریاضت کر رہا تھا پہاڑ کے کسی غار میں۔ اس عابد سے پوچھا، یہ بتائیے کہ عابد صاحب کہ یہ سوئی کا ایک سوراخ ہے، اس سوئی کے ناکے میں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا پوری دنیا گزار سکتا ہے؟ تو کہا کہ اتنی بڑی دنیا، وہ عابد تھا، اس کو فقط عبادت سے مطلب تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، بس وہ دھڑا دھڑ کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ نماز کے مسائل پتہ ہوتے ہیں، نہ نماز کے مفسدات پتہ ہوتے ہیں، نہ طہارت کے مسائل پتہ ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طہارت بھی مکمل نہیں ہوتی، ان کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، نماز میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے، وہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نماز، مسئلے مسائل اور شریعت کے احکام سے وہ نابلد اور ناواقف ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی قسم کا کوئی عابد تھا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تو اس نے اپنی عقل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش اور سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ اتنا سا سوراخ، اتنی بڑی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ اس نے رب کی قدرت کا انکار کر دیا، کہا کہ لگے رہو۔ شیطان نے کہا کہ لگے رہو، جو پچھلی عبادت اگر قبول ہوئی بھی تھی وہ بھی گئی، اور اب جو ساری زندگی عبادت کرے گا، اگر اس جملے سے اللہ کی قدرت کو واپس نہ مانا، توبہ نہ کی، کلمہ نہ پڑھا، تو پھر اس کی ساری عبادت بھی ضائع۔ کہا کہ ٹھیک ہے لگے رہو۔ عالم دین صاحب جا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے، اور جناب شیطان نے روک کر وہ جا کے حضرت یہی سوال کہ اس سوئی کے ناکے میں سے اللہ چاہے تو دنیا گزار سکتا ہے؟ اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر علم ہوگا نا تو اس علم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو بھی سلامتی عطا فرمائے گا۔
ان سے پوچھا بتائیے سوئی کے ناکے میں سے رب چاہے تو پوری دنیا گزار سکتا ہے؟ ان عالم دین نے جواب دیا کہ یہ سوئی کا سراغ تو بہت بڑا ہے، اگر اس سے چھوٹی بھی کوئی شے ہونا اور ایک دنیا کیا کروڑوں دنیا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے گزارنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ نہ ہو تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت پڑا وہ جناب بھاگ گیا اور بتایا کہ دیکھا یہ فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا اور یہ نقصان ہے جہالت کا۔ تو جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے نا تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے تو یہ علم اس کی ایمان کی حفاظت کا ضامن بنتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں علم سے بھی بندہ اجتہاد کرتا ہے اور جہالت سے بھی بندہ اجتہاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا آج کل کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر جو ہے نا اپنی شیخی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور جناب وہ اپنے طور پر مسئلے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب غلط مسئلہ بیان ہو جائے کوئی آ کر ان کو کہے کہ بھئی تم نے حرام کو حلال حلال کو حرام کر دیا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے قول سے رجوع بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رجوع کرنا یہ عاجزی ہے۔ رجوع کرنا، آپ سے کوئی غلطی ہوئی نا، آپ نے اس غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اللہ نے گویا کہ آپ کو عاجزی و انکساری عطا فرمائی ہے، تبھی تو آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ اور یہ عاجزی و انکساری بھی علم کے ذریعے آتی ہے، علم کے ذریعے آتی ہے، اور جو عنایت تکبر غرور ہوتا ہے نا یہ جہالت سے آتا ہے۔ جب بندے کے اندر علم ہوگا تو عاجزی ہوگی، عاجزی ہوگی تو غلطی کو ایکسیپٹ کر کے سامنے والے کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن جب جہالت ہوگی تو جہالت آتی ہے، جہالت سے آتا ہے تکبر، اور جب تکبر ہو تو غلطی ہو جانے کے باوجود بھی کبھی بھی وہ سامنے والی کی نشاندہی کروانے پر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو یہ نقصان ہے۔ تو آج ہمارے یہاں لوگ چل رہے ہیں، ان کو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے دین کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے عقائد کی فکر ہے، نہ اپنے نظریات کی فکر ہے، اور بس وہ جیسا چاہتا ہے بولتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نقصان کیسے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو علم دین ہی نہیں ہے، نہ وہ علم کی صحبت میں بیٹھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سنیے اس بات کو اور اس کو سبق حاصل کریے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس حدیث کو آج کے اس عنوان کا خلاصہ اور سبق سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو تمہارے اندر 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہونی چاہیے۔ بڑے غور سے حدیث سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو اس کو ازبر یاد کریں اور دوسروں کو سنائیں۔ فرمایا کہ جب تم صبح کرو تمہارے اندر کتنی حالتیں ہونی چاہیے؟ کتنی؟ 4 حالتیں ہونی چاہیے۔ صبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایٹ اے ٹائم، اینی ٹائم، ہر وقت تمہارے اندر ان 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت لازمی ہونی چاہیے۔ پوچھا کہ بھئی وہ کون سی حالت؟ فرمایا کہ سب سے پہلی حالت کنڈیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ تم عالم دین ہو۔ کیا ہو؟ زور سے کہیے، عالم دین ہو۔ اگر بالفرض مصروفیت کی وجہ سے یا تمہارا قسمت نے ساتھ نہ دیا، نصیب نے ساتھ نہ دیا، تم نہ کر سکے، عالم دین نہ بن سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری صورت اختیار کر لو۔ وہ دوسری صورت کیا ہے؟ طالب علم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ طالب علم بن جاؤ، اسٹوڈنٹ بن جاؤ۔ اگر ایسا بھی ہے کہ جناب چلو تمہیں دنیاوی تعلیم تم نے حاصل کی اور جو بہت سارے روزگار حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر طرح کے کورس کرنے میں تم لگے رہے اور ہر طرح کا ہنر حاصل کرنے کی تم نے کوشش کی، لیکن وقت نہ ملا تو علم دین حاصل کرنے کا وقت نہ ملا، تو یہ بھی بد نصیبی ہے۔ چلو جناب اگر ایسا بھی نہ ہوا، تم نے علم دین بھی حاصل نہ کیا، علم دین حاصل کرنے والے طالب علم بھی نہ بنے، تو پھر تیسری صورت اختیار کر لو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا علماء کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا اختیار کر دو۔ اہل علم علماء حق جو ہے نا ان کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اب جناب ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ اپنے اماں ابا سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کی شکل دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، سگوں کے یہاں جانے کا ٹائم نہیں ہے، علماء کے پاس جانا تو پھر بس آئے کام کیا، کام جس سے مطلب ہو اس سے ملے، جن سے مطلب نہ ہو ان سے نہ ملے، یہ ساری صورتحال ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا۔ ملتا بھی بندہ اسی سے ہے جو ملے،
جو اس کو فائدہ پہنچائے، جس سے فائدہ نہ ہو، جس سے کاروباری طور پر کوئی آپ کو جو ہے نا نفع نہ ہو، تو آپ اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، تو علماء سے پھر کہاں ملیں گے؟ ہم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں نا جو ہماری نفس کو اچھا لگے، ہم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں نا جو ہماری ذات کو اچھا لگے، لیکن علماء سے پھر کہاں ملیں؟ تو جناب فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا اختیار کر دو۔ اگر بالفرض کسی نے یہ بھی نہ کیا تو فرمایا کہ چوتھی صورت اختیار کر لو۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ علماء سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو۔ اور یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 صورتیں بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم نہ کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر کسی نے ان 4 صورتوں کو چھوڑ کر کوئی 5ویں صورت اختیار کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، آج دیکھیں کیا ہم عالم دین ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عالم دین کیسے بن جائیں۔ اگر 4 بچے ہمارے ہیں تو ان میں سے ہم چاروں کو چاہیں گے جناب یہ انجینئر بنے، اور انجینئر بھی آج کل انجینئروں نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو جناب قوم کے عقائد و نظریات کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو انجینئر کہے اور مسئلے دین کے بیان کرے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب پلمبر اور انجینئر دین کے مسائل بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے امت کا بیڑا غرق تو ہوگا نا۔ اور ہماری قوم بھی اتنی عقل مند اور دانا ہے نا، وہ سمجھتی ہے جناب جن کی یوٹیوب پر فین فالوئنگ زیادہ ہے تو بس وہ سب سے بہترین شخص ہے، جس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، جس کا چینل بڑا زبردست چلتا ہے، جس کے ویوز بہت اچھے آتے ہیں، جن کو لائک اور کمنٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو بس وہ سوشل میڈیا کا بادشاہ ہے، اب وہ دین کی جو بھی بات بتائے گا وہ صحیح بتائے گا۔ تو یہ ہمارے دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا گیا ہے، تو خدا را اس غلط فہمی سے باہر نکلیے، اس کمفرٹ زون سے باہر نکلیے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام نے اگر یہ نظریہ دیا ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جس کے پیچھے پبلک زیادہ ہے تو اس کو فالو کرنا شروع کر دو، تو پھر بہت سارے ایسے بد کردار لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی شان میں بے ادبی کی ہے، دین کی دشمنی کا اظہار کیا ہے، رب رسول کی نافرمانی اور بغض اور عداوت کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ رسول کے دشمن ہونے کے باوجود فین فالوئنگ زیادہ ہو گئی ہے تو کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ لوگ اس طرح کے، کوئی جو ہے نا جناب وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے تو جناب اس کو عالم سمجھ لیا، کسی نے اگر میڈیکل میں پی ایچ ڈی کر لیا ہے تو سمجھتے جناب اس کو دین کے مسائل۔ بھائی میڈیکل میں اگر کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے تو کیا مطلب ہے وہ عالم دین بن گیا؟ دیکھ کر وہ ورسز نمبر فلاں فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے اور مسئلے بیان کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں واہ یار کیسا زبردست بندہ ہے، جبکہ ایسے وہ نمبر ہی یاد کیے ہوں، اسے مجھے ذرا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر تو دکھاؤ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہو، تو پڑھے گا بھی تو الٹے سیدھے طریقے سے پڑھے گا۔ اور ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے فالوور بنے، مطلب لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کا معاملہ اگر ان کا یہ ہو تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو سکتا ہے کئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایسے ہوں کہ جو ان سے اچھا قرآن پڑھتے ہوں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جن کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی لوگ سمجھتے بس یہی زبردست قسم کا عالم ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے جن کو دین کا مسئلہ نہیں پتا، وہ جناب نماز پڑھنے کے طریقے غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک پہچان ہی نہیں ہوئی کہ علماء حق کون ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں جناب جو پانی پر، جس طرح ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ اللہ کا ولی اس کو سمجھ لیتے ہیں جو جناب جادو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو، جو شعبدے باز، جتنا بڑا شعبدے باز ہوگا ہم سمجھیں گے جناب یہ بہت بڑا بابا پہنچا ہوا ہے۔ تو بس یہی معاملہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا بھی ہے کہ جو الٹے سیدھے مسئلے، بھلے الٹے سیدھے مسئلے بیان کرتے ہیں، پریزنٹیشن ان کی یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر بڑی اچھی ہوگی، فین فالوئنگ بہت اچھی ہوگی، تو بس ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عالم دین ہونا چاہیے۔ عالم دین اگر ہیں، پہلی بات ہے کہ عالم دین کیسے بنے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں اچھا وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں جناب بچہ مولوی بن جائے گا نا تو پھر کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟
یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار مولوی، اور پھر دوسری بات، اور پھر ایسے ہی لوگ پھر یہ کہتے ہیں جناب، دوسرا جملہ پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے، یار یہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ ایک طرف تو تم بول رہے ہو یار بندہ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور وہی بندہ پھر مولویوں کے بارے میں کہتا ہے یار مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو بھائی تمہارا اپنا ہی نظریہ کچھ درست نہیں ہے، تو جب کھاتے بہت ہیں تو بناؤ عالم دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یقین جانیے جو لوگ رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا اللہ انہیں رزق عطا نہیں فرماتا؟ بولیے، عطا فرماتا ہے۔ تو جو رب نافرمانی کرنے پر رزق عطا فرما رہا ہے، تو علماء، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عوام الناس سے زیادہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو دنیا و آخرت میں رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ تو لہٰذا اس کو سمجھیے۔ اور ہم اگر عالم دین کسی بچے کو بنانا بھی چاہیں تو 4 بچے ہیں تو ان میں سے اس کو بنائیں گے جو بیچارہ ذہنی طور پر وہ مفلوج ہو چکا ہے، جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اسکول میں وہ ہر کلاس میں فیل ہوتا ہوا آیا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا، تو چلو کہتے ہیں کہ چلو اس کو اسکول سے اٹھا کر مدرسے میں داخل کر دو۔ تو اس بچے کو داخل کرتے ہیں مدرسے میں جو بچہ بالکل ہی کن ذہن ہوتا ہے، تو وہاں اگر استاد صاحب اس کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑی اس کی سروس کریں تو پھر ادھر سے اٹھ کر اماں ابا بھی آ جاتے ہیں، تو بھائی پٹنے دو نا تھوڑا سا، کیا ہو گیا؟ اور باتیں ہم یہ ترویج نہیں دلا رہے، حوصلہ افزائی نہیں کر رہے اساتذہ کی جناب وہ بری طرح مارے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے، اور اگر علم دین حاصل نہیں کریں گے تو پھر جہالت کا مظاہرہ ہوگا۔ جب آپ بچپن میں علم حاصل نہیں کرتے، جوانی میں علم حاصل نہیں کرتے، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، جہالت میں ہی بڑھاپے میں پہنچ گئے، معذرت کے ساتھ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر جناب ان کی داڑھی سفید ہو گئی، لمبی داڑھی نکلی، اب پکے نمازی بھی بن گئے وہ، تو اب وہ نمازی بننے سے اور سفید داڑھی ہو جانے سے وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں، پھر وہ الٹے سیدھے فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ رجوع نہیں کرتے۔ تو علم والے بھی اجتہاد کرتے ہیں اور جاہل کا بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد تھا نا، آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کئی مسئلے لے کر، تو وہ شرعی طور پر مسئلے کو حل کرتے تھے، وہ مجتہد تھے۔ اسی طرح جو علم نہیں حاصل کرتا اور پھر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کا ایمان برباد کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانوں کا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کہیں حکایت ہم نے پڑھی کہ جناب ایک جاہل شخص تھا، وہ بہت بڑا عالم بنتا تھا، اب جناب وہ ہر جگہ وہ ٹانگ اڑانے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر مسئلے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، تو وہ گیا تو دیکھا اس کی بھی ایسی عادت تھی، دیکھا تو ایک شخص تھا وہ اوپر درخت پر چڑھا ہوا تھا، جیسے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چلو بھائی تم پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ ہی نہیں سکتے، ایک دوست نے کہا، دوسرا کہتا نہیں کیسے کر سکتا ہوں میں، تو جناب وہ چڑھ جاتا ہے، لوگوں کے چڑھانے پر چڑھ جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب جناب وہ شخص تھا وہ چڑھ گیا، لوگوں کے کہنے پر کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، تم اس درخت پہ تو چڑھ ہی نہیں سکتے ہو، اس نے کہا کہ نہیں کیسے نہیں چڑھ سکتا، ابھی چڑھ کے دکھاتا ہوں۔ وہ چڑھ تو گیا، اب اسے اترا ہی نہیں جا رہا، کیسے اترے، اتنا اونچا درخت۔ وہ شخص گزر رہا تھا جس کو لوگوں کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھی نا، وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا اس نے کہ لوگ شور مچا رہے ہیں، اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اتر ہی نہیں پا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہو، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی میں حل کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ ایک رسی لے کر آؤ۔ لوگوں نے سوچا یار یہ مسئلہ حل کر دے گا، ایک انٹیلیجنٹ بندہ لگ رہا ہے یہ، رسی لے کر آؤ۔ وہ رسی منگوائی، رسی کا ایک سرا اوپر گھما کے پھینکا، اس نے کہا کہ اس کو کس کے اپنی کمر پہ باندھ لو۔ اس نے کمر پہ باندھ لیا، اس نے رسی پکڑ کے کھینچی، وہ بندہ نیچے آیا اور نیچے آ کر گرا، مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ یار یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ مر کیسے گیا؟ کہا کہ اوپر سے نیچے آ کر گرے گا تو مرے گا ہی نا۔ کہا کہ حیرت ہے کہ مر کیسے گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کل بالکل اسی طریقے سے ایک بندہ کنویں میں گر گیا تھا، بالکل اسی طریقے سے رسی باندھ کر میں نے اس کو باہر نکال لیا تھا، وہ تو زندہ نکل آیا، یہ پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ تو یہ حال ہے ہمارے کچھ لوگوں کا جو اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھیے ان باتوں کو۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سارا عنوان میں نے آپ کی خدمت میں ترتیب دیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو عبرت ہونی چاہیے کہ زمانے میں آپ کچھ لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں، جن جن لوگوں نے علماء کی شان میں بے ادبی کی، ان کا مقام و مرتبہ آج کیا ہو رہا ہے۔ علماء کا ادب تو بادشاہوں نے کیا ہے۔ ہارون رشید اپنے دور کا بادشاہ تھا، اور آپ کا جلال اس قدر تھا کہ جناب وہ کسی کو بخشتے نہیں تھے۔ ہارون رشید
آپ کے دور میں ایک عالم دین تھے امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہارون رشید نے ان کو بلایا, کہا کہ آپ بچوں کو علم سکھاتے ہیں تو میرا یہ بیٹا ہے, اس کو بھی آپ کو علم پڑھانا ہوگا. کہا کہ ٹھیک ہے پڑھا دوں گا, لیکن اس کو بھی وہیں آ کر پڑھنا ہوگا جہاں اور بچے آ کر پڑھتے ہیں. کہا کہ نہیں, آپ کو یہاں میرے دربار میں آ کر پڑھانا ہوگا. کہا کہ نہیں, میں نہیں پڑھا سکتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس آ جائے گا, لیکن اس کو الگ سے پڑھائیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کا بادشاہ, الگ سے پڑھانا پڑے گا. آج کچھ ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جناب درباری علماء, درباری مولوی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو عالم دین کسی دنیا دار مالدار کے گھر پر زیادہ آتا جاتا ہو نا, تو اس پر زیادہ اعتبار و اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو اب جناب بات یہ ہے کہ وہ پھر امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں, جن بچوں کو میں ایک ساتھ پڑھاتا ہوں یہ بھی انہی بچوں کے ساتھ آ کر پڑھے گا. اب جناب ایک دن ہوا یہ کہ ہارون رشید ان کے مدرسے کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں پر آپ کا بیٹا پانی ڈال رہا تھا اور وہ وضو کر رہے تھے اور آخر میں پاؤں دھو رہے تھے. ہارون رشید کو آیا غصہ, اور وہ آیا اور آ کر قریب آ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگا, ایک تماچا مارا اپنے بیٹے کے اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے استاد کے ہاتھ, ایک ہاتھ تیرا خالی اور ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے؟ تجھے یہ چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کا پاؤں دھو, ایک ہاتھ تیرا کیسے فارغ ہے؟ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی علماء کا ایسا ادب اور احترام کیا کرتے تھے. آج حال یہ ہے کہ کچھ لوگ, قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب کے بارے میں بکواس کی تھی, آپ کو اگر یاد ہو, چاند کے بارے میں کہتے تھے جناب ان کو کیا پتا, ان سے زیادہ شریعت کا علم ہم رکھتے ہیں. وہ جناب سائنسدان بنتا تھا بہت بڑا. آج حال یہ ہے, آج ایسا نقصان ہوا ہے, نہ سلطنت رہی ہے, نہ منصب رہا ہے, نہ پارٹی رہی ہے, نہ اپنی شخصیت کا کوئی تشخص ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کے بارے میں بکواس کرتا تھا. تو آج یہ بتانا مقصد ہے آپ لوگوں کو کہ یہ سارا عنوان میں نے اس حوالے سے منتخب کیا ہے کہ آج کچھ لوگوں کی کیسی تین تیرائی ہو رہی ہے, جو اس شاقان رسول کا خون بہایا جنہوں نے, اور جناب وقت کو سمجھتے تھے اقتدار کی قوت ان کے پاس تھی اور سمجھتے جناب ہم بہت کچھ کر لیں گے. تو یاد رکھیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو جناب ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو کہ جب آپ کے پاس طاقت, قوت, اختیار و اقتدار آ جائے نا, تو اس اقتدار کے نشے میں اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. جب رب تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے نا, تو نعمت مل جانے کے بعد آپ یہ مت سمجھا کریں کہ جناب اس نعمت کے تو ہم ہی قابل تھے. جب بھی کوئی نعمت ملے تو یہ سوچا کریں کہ رب نے ہم اس قابل نہیں تھے, رب نے اپنے فضل سے نعمت عطا فرمائی ہے. جب یہ سوچ آپ کے اندر پنہا ہوگی, جب یہ سوچ آپ کے اندر موجود ہوگی نا, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے گا. ورنہ آپ دیکھیں دولت کے نشے میں تو قارون بھی مغرور تھا, وہ بھی چور تھا, لیکن پھر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو عبادت و ریاضت کرنے والا شیطان بھی بہت بڑا تھا, وہ بھی بہت بڑا عابد و زاہد تھا, لیکن جب اس نے سمجھا کہ اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, فرمایا کہ میں تو بہت بڑا ہوں, میں زیادہ بہتر ہوں. تو لہٰذا ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو عزازیل سے ابلیس شیطان ملعون قرار دے دیا. تو یہ ہمارے لیے, یہ دنیا کے معاملات کو دیکھنا اور یہ دیکھ کر سمجھنا, یہ ہمارے لیے عبرت ہے, سبق ہے. اگر کوئی نہیں سمجھتا, جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا حال آج کیا ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ, تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن ایک بات جو ہم نے دین کے حوالے سے سمجھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بات یہی ہے, جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج بھی عطا فرماتا ہے. جو اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے اور فقط مال و متاع کے لیے اور حرص اور لالچ اور طمع کے نشے میں چور رہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کا سارا گھمنڈ, غرور, تکبر, عنایت جو ہے نا وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. تو یہ سبق سیکھنے والی چیز ہے, تو لہٰذا ہم سب کو سمجھنا چاہیے. یہ صرف وہاں نہیں بلکہ ہمارے یہاں ہر طور پر
اپنے طور پر ہر کوئی فرعون بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے ایسے جو اپنی فیملی کے بڑے ہوں گے, تو بڑے ہو کر کچھ لوگ ناجائز فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی طاقت کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جناب میں بڑا ہوں, میری بات مانو, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. تو یہ آج آپ بڑے ہیں, آپ بڑے ہمیشہ نہیں رہیں گے, آپ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھیے. شریعت اسلام نے بتایا کہ رب تمہیں کتنا ہی بڑا بنا دے, اپنے آپ کو عاجز, کمتر اور حقیر جانو گے تو اللہ عروج کی منزلوں میں تمہیں پہنچائے گا. اور جس دن تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا نا, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی تنزلی کا سفر شروع ہو گیا ہے, آپ کی پستی کا سفر شروع ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے علم دین حاصل کرنے کا ذوق نصیب فرمائے, علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دشمنان اسلام, دشمنان نبی, دشمنان خدا و رسول اور دین اسلام اور پاکستان سے اللہ ہم سب کو ساری زندگی محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.